الرحمن الرحیم مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے آپ کا میزبان میاں طاہر فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے اور ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے۔ یہ پروگرام بہنوں اور بھائیوں کی سہولت کے لیے روزمرہ زندگی میں مشکلات اور مسائل کے باعث کوئی دقت ہو اس کی صحیح اور بروقت رہنمائی کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، کاروباری، خاندانی، نکاح اور طلاق کا مسئلہ درپیش ہو تو معروف عالم دین، مفکر، مدبر، محقق اور اتحاد عالم اسلامی کے داعی حضرت مولانا محمد اسحاق کریمیہ مسجد جال والے آپ کے سوالات کے بروقت جوابات دیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ یاد رہے کہ مولانا محمد اسحاق صاحب کی مسجد کریمیہ کے اندر ہر جمعۃ المبارک کے روز ایک علمی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ مزید وضاحت درکار ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو یا کوئی دلیل دیکھنا یا پوچھنا چاہیں تو وہاں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب سے ملاقات ہو بھی سکتی ہے اور مزید وضاحت طلب بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ بعض لوگ اپنے ڈرائنگ روم کی خوبصورتی اور زینت کے لیے گھر کے اندر مجسمہ رکھ لیتے ہیں، آیا اس کی شرعی طور پر اجازت ہے؟ ڈرائنگ روموں میں یا گھروں میں مجسمے رکھنے کی کوئی اجازت نہیں اسلام میں۔ مجسمے تو بت پرست لوگوں کا شعار ہے نا، انہیں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ صرف بچیاں جو ہیں نا وہ اگر گڑیا رکھیں، وہ مجسموں کی شکل میں بھی ہوں تو ان کے لیے اجازت ہے۔ لعب اور بنات جو ہے نا بچیوں کے لیے کھلونے، وہ بے شک مجسموں کی شکل کے بنے ہوئے صرف ان کے لیے اجازت ہے۔ باقی جو ہے نا زینت کے لیے ڈرائنگ روم سجانے کے لیے لوگ رکھتے بڑے بڑے مجسمے، یہ اسلام میں ان کی کوئی اجازت نہیں۔ جی، دوسرا سوال ہمیں موصول ہوا ہے حکیم مختار صاحب کی طرف سے کہ دو انبیاء کرام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر آتا ہے، وضاحت فرما دیجیے۔ دو انبیاء علیہ السلام جن کے بارے میں آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر آتا ہے، بھائی مختار صاحب نے جن کا پوچھا، ان میں سے ایک کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، جو بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، زندہ ہیں، وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور آج امام المہدی کی اقتداء میں نماز بھی پڑھیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ دوسرے نبی جو ہیں نا حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ کئی بڑے بڑے محقق علماء جن میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، وہ تو مانتے ہیں کہ وہ بھی اٹھائے گئے اور زندہ آسمان پر ہیں۔ اہل کتاب بھی یہود نصارہ یہی کہتے ہیں، مگر بہت سے علماء اسلام کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا اٹھایا جانا کسی صاف صریح دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ سورہ مریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اس کی تشریح میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ تو کہتے ہیں مکانً علیٰ آسمان ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آسمانی صرف مرتبہ ان کا اللہ نے بلند کیا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بالکل صحیح ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اگر کوئی مانے تو کوئی گمراہی نہیں، صاف صریح دلیل نہیں کوئی ایسی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مولانا تشریف فرمائے، پوچھیے آپ بھائی۔ فطرانے دے متعلق جی پوچھنا ہے کہ فطرانہ کنا ہے تے مہمان دا فطرانہ گھر والیاں دینا ہوندا ہے یا مہمان نے خود دینا ہوندا ہے؟ جی جی کنے گندم دینی ہوے تے کنی دے دی ہے؟ جی بالکل۔ مسئلہ کی روح سے تو میرے بھائی گندم کے علاوہ جو دوسری جنسیں ہیں نا، ہاں جی وہ تو ایک سواد دینا چاہیے، ٹوپا جو ہمارے 2.5 کلو بنتے ہیں، ہاں جی، اور گندم جو ہے نا اس کے بارے میں صحیح صریح حدیثیں جو ہے نا وہ نصف ساگ ہیں کہ آ جا ٹوپا۔ ٹوپا جی، ہاں مسئلہ تو یہ ہے۔ اچھا، مگر چونکہ اس زمانے میں یہ ٹوپا وغیرہ مسکین کے کھانے کے لیے کافی ہوتا تھا، تو بھائی اصل میں تو بات یہ ہے کہ مسکین کو کھانا ملنا چاہیے جو صبح و شام وہ کھا سکے، عید کے دن تو وہ آرام سے اپنے گھر بیٹھ کر گزارا کر سکے۔ اس لیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپا دیکھنے کی بجائے نا ہم اس دور میں دیانتداری سے سوچیں کہ صبح شام میں درمیانہ درجہ کا کھانا جو میں کھاتا ہوں اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں، دینے تو اتنے چاہیے۔ باقی اگر کوئی لکھی پڑی بات پر ہی عمل کرنا چاہتا ہے وہ میں نے بتا دی کہ
کہ باقی جنسوں میں سے سوا گندم میں سے نصف. مہمان دا گھر والے دینا فطرانہ یا مہمان نے خود دینا ہے؟ مہمان اگر تو کئی دن سے آپ کے پاس ٹھہرا ہوا نا تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا دے دیں، کوئی بات نہیں. ویسے آپ کے ذمہ لازم نہیں، مہمان کو خود اپنا نا دینا چاہیے. عورت جی نمک چکھ سکتی ہے انڈے دا؟ ہاں نمک چکھ سکتی ہے، پھر اس کو تھوک دے، نمک مرچ چکھ سکتی ہے. عورت جڑا زیور پہنے آندا ہے وہ دیتے زکات ہے یا نہیں؟ زکات اس پر بھی ہے، پہنا ہوا یہ گھر میں رکھا ہوا زیور جو ہے نا 7.5 تولے سے زیادہ سونا اس پر زکات ہے. دونوں دے ہاں جی، زکات جڑا پہنے ہے وہ دے بھی ہے؟ ہاں، سب سے سب. مہربانی جی، اللہ تعالیٰ کو دے گا تندرست. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. فجر کی سنتوں کے بعد بعض لوگ مسجد کے اندر دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے ہیں، آیا ایسا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ پہلے کال لے لیتے. جی کال لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام آن لائن جی. جی فتح آن لائن بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے جی جی مولانا صاحب سے. جی یہ جو شیعہ اور سنی فسادات ہیں بڑے اکثر ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، تو ان کے درمیان دونوں فرقوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے وہ کون سی وجوہات ہیں کہ ان کے درمیان اتفاق پیدا ہو، یہ جو فسادات ہیں نا یہ ختم ہو یا کم ہو جائے؟ آپ کو سجیسٹ کریں کہ وہ کون سی اہم باتیں ہیں. یہ بات لمبی چوڑی جو ہے نا اس کا تو وقت نہیں. سیدھی سی بات ہے میرے بچے کہ اگر لوگ چاہیں نا کہ سارے لوگ ایک عقیدے پر آ جائیں تو اس طرح سے اتحاد ہونے سے رہا، یہ تو نہ ہوا نہ کبھی ہو سکے گا. لوگوں کا علم الگ الگ ہے، ان کی تحقیق جدی جدی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اس بات پر آ جائیں کہ جو شخص جانبداری سے قرآن و سنت سے جو کچھ سمجھتا اس کو اس پر عمل کرنے دیں، اس کے ساتھ جنگ نہ کریں، اس کو اپنا دینی بھائی سمجھیں، مل کر نمازیں پڑھیں، جنازوں میں شریک ہوں، رشتے ناطے کریں. تحمل اور بردباری جو ہے نا بیٹا اصل کام یہ ہے. اگر آدمی میں حوصلہ ہی نہیں، وہ کہتا نہیں بس جو میں کہتا ہوں لٹ لے کر لوگوں کے پیچھے پڑ جائے سارے یہی مانیں، تو پھر فسادات ہی ہوں گے. لوگوں کو رہنے دیں، ان کا خدا ان سے پوچھے گا کہ تمہارا عقیدہ صحیح تھا یا نہیں. اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رسول کا ارشاد ہے اس کا کیا مفہوم ہے. جو بھی کسی نے سمجھا انشاءاللہ وہ جنت میں ہی جائے گا. وہاں سارے غصے اور ناراضگیاں یہ کینے اللہ تعالیٰ کہتا میں نکال دوں گا، بھائی بھائی بن کر رہیں گے. یہاں بھی چاہیے کہ لوگ بردباری سے تحمل سے کام لیں، اپنے عقیدے پر جمے رہیں مگر دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ایسا دور کبھی بھی نہیں آئے گا کہ سارے لوگ ایک ہی بات پر متفق ہو، یہ تو مشکل ہے. عقلیں مختلف ہیں، لوگوں کی تحقیق الگ الگ ہے. یہ اور بات کریں، لاہور سے آئے ہوئے ہیں. جی کریں فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مولانا اسحاق صاحب سے سوال ہے جی کہ جب کوئی چھترا بکرا کو ذبح کیا جائے تو اس کی جو کھال ہے وہ کسائی کو افزانے کے طور پر دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی کی عقیقے کی کھال کی. عقیقے کی کھال؟ جی عقیقے کی کھال. عقیقے کے جانور کی. عقیقے کی کھال اس کو کسائی کو دینا؟ کسائی کو دی جا سکتی ہے کہ یا نہیں، یعنی کہ اس کو پیسے نہ دیے جائیں کہ اس کو کھال وہی کھال دے دی جائے. قربانی کے بارے میں تو میرے بھائی صاحب رسول کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ قربانی کی کھال تم اجرت میں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. عقیقے کے بارے میں کوئی بات آئی نہیں. اگر اس پر اندازہ کرے تو چاہیے تو یہی کہ یہ بھی اللہ کے نام کی نیاز ہے، نہ دی جائے. مگر اس کے بعد میں کوئی صاف ممانت نہیں. اگر کوئی دے بھی دے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. تو میرا مطلب سر جو اپنا کسائی کو پیسے تو ہم نہیں دیتے، ان پیسوں کے عوض یہ کھال کی بات کر رہے ہیں جناب. یہ قربانی کی طرح کی چیز نہیں نا، کچھ اس سے مختلف ہے نا. یہ تو بچے کی پیدائش پر ایک جشن آپ منا رہے ہیں، اللہ کے نے مقرر کیا، خوشی کرو، شکرانہ ادا کرو. بالکل. اس لیے اس کے احکام قربانی سے الگ ہے نا. اس جانور کے لیے وہ شرطیں ہیں، نہ اس عمر کی قید ہے. یہ چیز ہے کچھ اور قسم کی. اس لیے اگر کوئی دے دے کھال اجرت میں بھی تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. وہ قربانی جو ہے اس کی کھال کے بارے میں صاف آپ نے فرمایا کہ وہ جزار کو نہ ہو. ٹھیک. جی چلیں، بہت شکریہ بھائی آپ کے. مہربانی. تھینک یو. ایک سوال ہمارے دوست نے بھجوایا ہے کہ نفلی عبادت کی اذان دینی چاہیے کہ نہیں، حدیث کی روشنی میں جواب دیں. نفلی عبادت کے لیے کوئی اذان دین میں نہیں آئی. اذانیں تو 5 نمازیں جو ان کے لیے آئی ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے آئی ہے، یا بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں. باقی کسی نفلی نماز کے لیے نا، حتیٰ کہ عید کا اتنا بڑا اجتماع اس کے لیے بھی کوئی نہیں آئی.
اذان و اقامت فرض نمازوں کے لیے. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب صاحب جی جی صاحب صاحب میں سوال کرنا سنا. پوچھیں بھائی، مولانا سن رہے ہیں آپ کی بات، تسلسل سے بات کیجیے. آدمی نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے اس سال کی جی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھی میں نے مدرسہ بنانا ہے، تو کیا آئندہ سال جو میری زکوٰۃ ہوگی وہ میں ابھی اس پہ لگا سکتا ہوں، پھر کاٹ لوں گا آئندہ دوسری دفعہ؟ نہیں پیش کی زکوٰۃ کا نہ پیش کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ. جی پیش کی زکوٰۃ جو ہے نا اگلے سال کی، وہ سال میں بھی آپ دے سکتے ہیں. مدرسہ پر لگائے یا غریبوں مسکینوں کو دے، کوئی بات نہیں، اگلے سال کے حساب میں ایڈجسٹ کر لے، وہ دے سکتے ہیں. پیش کی دینے میں کوئی ممانعت نہیں، دے سکتے ہیں اس طریقے سے. دے سکتے. کتنی رقم اگر گھر میں ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے؟ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولے چاندی یا انہی کی قیمت کے برابر رقم. وہ آپ بنا رہے ہیں کہ سونے کا بھاؤ آج کل کیا، 7.5 تولے کی رقم جو بڑھے گی نا، اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. کوئی 10,000 روپے تولہ بنتا ہے سونا، 70,000 روپے سمجھ لیں آپ 70,000 روپے احتیاطاً. بالکل احتیاطاً یہی سمجھے، بلکہ 75,000 سمجھے، کیونکہ 7.5 تولے. 7.5. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا. فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا رسول کریم علیہ السلام سے فعلاً بھی ثابت ہے، حضور یہ کام کرتے ہیں. اس میں تو کچھ لوگ تعویلیں کرتے ہیں کہ آپ گھر میں لیٹتے تھے، مسجد میں لیٹنا ثابت نہیں، یہ بات الگ ہے. مگر جو صاف صریح حدیث ہے نا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی فجر کی 2 رکعتیں پڑھے تو وہ اپنے دائیں پہلو کے بل پر لیٹے، اس پہلی حدیث قولی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے سنت ہے، سب کو کرنا چاہیے. جزاکم اللہ. السلام علیکم. ہیلو، جی ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیے بہن. میری امی ہیں، وہ قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی، تو کیا وہ بسم اللہ کا قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ گناہ ہوتا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے بسم اللہ کا. آپ نے ایک دن پہلے بھی فون کیا تھا. جی اچھا، تو مولانا نے جواب تو دیا تھا آپ کو. نہیں، آپ نے کہا تھا 5 منٹ بعد ریکارڈنگ ہوگی. اچھا ٹھیک. کیا تو میرے بچے یہ اماں جی کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہیں قرآن مجید پر. ویسے قرآن مجید کو چھوئیں، پیار کریں محبت سے، مگر پڑھ لیا کریں. جو زبانی یاد ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ قل هو اللہ الحمد للہ، وہی پڑھا کریں. قرآن مجید کھول کر کیا اس پر انگلی پھیرنی ہے، اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں. اماں کو ویسے ہی اللہ اجر دے گا. جب ان کا شوق ہے کہ اگر میں بھی پڑھی ہوتی تو ضرور پڑھا کرتی، اس نیت سے اللہ کے فضل سے قرآن پڑھنے کا ثواب انہیں بغیر پڑھے مل گیا. اللہ کا فضل بہت بڑا. بیٹا انہیں تسلی دیں کہ امی جی آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ شوق رکھتی ہیں، اللہ دے رہا ہے اجر آپ کو. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری امی جو نانی ہے نا میری، ہاں جی 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 وہ تو ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان کو اللہ وعدہ مغفرت لیا تھا کہ عہد نامہ قبر میں رکھیں گی، تو اب ان کو پریشانی کی وجہ سے انہیں بھول گیا، تو وہ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ بتائیں گے. یہ جو نانی اماں نے کہا تھا کہ میری قبر میں عہد نامہ رکھنا، یہ ان کو نہیں نا دین کی اتنی واقفی تھی. عہد نامہ وغیرہ کوئی چیز قرآن مجید کا یا کوئی دعا کا رکھنا قبر میں ثابت نہیں، یہ نہیں رکھنے چاہیے. اور کئی لوگ کفن پر لکھ لیتے ہیں، وہ کیسے نادان اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ کفن پر جو کلمہ طیبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جب یہ میت پھٹے گی، خون اور پیپ اس کو لگے گا تو کلام اللہ کی توہین ہوگی. کسی نے یہ بات نہیں اجازت دی کہ ایسا کیا جائے. لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے اس کو اچھا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اچھا نہیں ہے. یہ دین میں سب چیزیں بدعت ہیں. آپ خود وہ عہد نامہ پڑھا کریں، مسجد میں رکھ دیں. قبر میں رکھ کر کیا کرنا ہے؟ نانی اماں کو اب اس کا کیا فائدہ؟ دعا کیا کریں ان سے. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زیادہ شادیاں ہوئیں، اس تعدد ازواج کی وضاحت فرما دیجیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادیاں کی ہیں ان کی سب سے بڑی حکمت جو خود قرآن مجید نے سورہ احزاب میں بیان کی، رسول اللہ کے ذمہ ایک بہت بڑا کام تھا کہ ساری انسانیت کو اللہ کا دین پہنچائے. اب مردوں میں تو حضور اس محاذ کو سنبھالے ہوئے تھے، مگر عورتوں میں اس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے آپ کو اجازت دی اور بہت اچھا انتظام کیا. اور اللہ کی نگرانی میں حضور نے یہ شادیاں کی. سب اللہ کا انتخاب ہے. پڑھی لکھی دانار سمجھدار بیویاں جن کو اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو کتاب و سنت حضور سکھاتے ہیں اس کا چرچا کرتی رہو. اور مختلف قبیلوں میں سے تھی، عمر رسیدہ تھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ستارہ بطول بول رہی ہوں ستیانہ روڈ سے. جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ
کہ منت مانگنا اسلام میں ماننا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ جی نظر ماننا نظر ماننا ہے تو بیٹا غلط کام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تقدیر میں جو ہے وہی ہونا ہے. صرف اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے جو بخیل لوگ ہیں نا، کم وقت ویسے نہیں اللہ کی راہ میں دیتے، ان کو اس طرح پھنسا لیتا ہے کہ وہ مانتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں کاروباری معاملہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویسے نفل پڑھتے رہیں، خیرات ہر وقت کرتے رہیں بلا شرط کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے کام کرے گا. تو نظر ماننے کو تو آپ نے منع فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو، مگر اگر کوئی مان بیٹھے تو پھر اس نے ایک عہد کر لیا اللہ تعالیٰ سے، وہ وعدہ پورا کرنا پڑتا. اگر نہ کرے تو 3 دن لگاتار روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا. ماننی نہیں چاہیے. ہے یہ اللہ تعالیٰ سے سوداگری کہ ہمارا یہ کام کرے گا تو ہم پھر یہ کریں گے. اللہ جو ہے اس کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے، نمازیں پڑھے، خیرات کرے، انشاءاللہ کام ہوں. ویسے اگر کوئی مان بیٹھے تو پھر ادا کرنا پڑتا. جی بہن کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ نہیں شکریہ. جی بہت شکریہ. تو رسول کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے بعض نے تو اتنا دین ہم تک پہنچایا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ کے فتوے، حضرت عائشہ رضی اللہ کے فتوے، حدیثیں تو الگ رہی، وہی اکٹھے کیے جائیں جو سوالوں کے جواب دفتر بنتے ہیں. اس لیے وہ کوئی دنیاوی دھندا نہیں تھا، ورنہ حضور کنواری لڑکیاں آپ کو بہت مل سکتی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر صاحب مولانا صاحب بیٹھے ہیں جی جی فرمائیں. کیسا سوال ہے؟ وہ سوال یہ کہ صبح فجر کی اذان میں جو ہم کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، جی یہ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اذان میں لفظ آئے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ مطلب اسی وقت سے ہیں؟ صرف اتنی انفارمیشن لینی ہے. یعنی الصلاۃ خیر من النوم کب شروع ہوئی ہے؟ ہاں جی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان مولانا دے رہے ہیں جی جواب ہوا اسی وقت سے ہے؟ جی بھائی جواب دے رہے ہیں. میاں طاہر صاحب کئی مرتبہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ کئی سوال گزر چکے ہیں، ان کے جواب ریکارڈ ہو چکے ہیں. وہ سیڈیز آپ یہاں مرکز الحرمین اسلامی سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ سوال بھی گزر چکا، میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی. اب جب بار بار بات آتی ہے نا تو پھر وہ اچھی نہیں لگتی. آپ کو چاہیے نا کہ آسان طریقہ کے سیڈیز لے لیں، اس میں سے سب پڑھیں. خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دور حکومت ٹھیک نہیں تھا، ان کے لیے تو یہ الصلاۃ خیر من النوم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو کہتے ہی نہیں. جو مانتے ہیں ان کو خلیفہ راشد، وہ کہتے ہیں رسول اللہ سے ثابت ہو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے میرے خلفائے راشدین کی. یہ میں نے خلاصہ بیان کرے تفصیل سے جو ہے نا کہ اس بارے میں سی ڈی کے اندر ہے، سی ڈی کے اوپر ویسے کس قسم کی ہیں کیا، یہ سارا قصہ اس میں بیان کر دیا. میرے یہ 10 رمضان سے پہلے سی ڈی کے اندر مولانا سے سوال پوچھا گیا تھا تو بڑی وضاحت سے مولانا نے اس پہ روشنی ڈالی تھی. ہاں روشنی. جی اور کچھ پوچھیں گے آپ؟ یہ دوسرا اپنے ایک سوال تھا. پہلے ایک دن سوال ہوا تھا، ایک اپنے عورت نے کیا تھا سوال. کیا سوال تھا؟ نیب پالک کا سوال تھا کہ نیب پالک جو ہے اس کو اپنے اصلی باپوں کے نام سے پکارو. تو یہ سورت احزاب میں نے پڑھا تو وہاں کچھ لکھا ہو، تو وہ اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر تم سے بھول چوک ہو جائے تو تمہیں معاف ہے. اس کے بارے میں پتا کرنا تھا کہ اگر کوئی نیب پالک تو ٹھیک ہے، اس کے باپ سے پکارنا چاہیے کا نام لے کر. آپ کا جو سوال ہے جواب سے بہت زیادہ لمبا ہو گیا میرے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے نا بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اس پہ مولانا انشاءاللہ 20 رمضان کے بعد نا کوئی تحقیقی بات آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا ہاں انشاءاللہ پھر فون کیجئے گا، پھر تفصیل سے بات بتا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. نبی کریم صلی اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ نساء دے وچ جی جی مولانا انبیاء آیتاں رحمت دیاں، جی رحمت کی آیتیں. جی 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 اس میں وہ کیا حصہ ہے وہ مرد کا اور عورتوں کا؟ آپ پڑھ کے سنائیں نا آیات، تو اس کی تشریح پوچھ لیں. آپ تو ایسا سوال کر رہے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں خود قرآن کریم کھولنا پڑے گا یا بات تک پہنچنا پڑے گا. نہیں جعلی وہ ایت ہے نا. نہیں آیت پڑھ کے سنائیں آپ.
किस सूरत में आयत है? सूरह निसा में है। आयत पढ़ें आप ऊंची आवाज के अंदर। नहीं, मैं मेरे पास कुरान शरीफ नहीं है, मैं फिर दोबारा मफहूम में इसका बयान करें। ठीक है, आप दोबारा कुरान करीम की आयत पढ़ लीजिएगा, फिर फोन कर लें हाँ, ताकि बात वजाहत के साथ हो सके। आप कुरान मजीद निकाल लेना तो उसमें से आयत ढूंढ लें, फिर इंशाअल्लाह बात हो। जी, जज़ाकुमुल्लाह। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक के अंदर ऐसा था कि मसाजिद के अंदर वुजू की सहूलत दस्तयाब थी? कॉल ले लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, एक मसला है कि एक वितर पढ़ना का अफजल है। जी जी, ऐसे अफजल है, 2 नफल पढ़ के पढ़ना अफजल है, तो सिर्फ एक वितर ही बस? अच्छा, मौलाना जवाब भी दे देते हैं। तो मौलाना के प्रोग्राम की ना सब सीडी मौजूद हैं, और ये मौलाना मेरा ख्याल है कि 8वीं दफा जवाब देने लगे हैं कि 2 पढ़ के 1 पढ़नी चाहिए या 3 इकट्ठी पढ़नी चाहिए। तो मौलाना की रिकॉर्डेड सीडी मरकजुल हरमैन अल इस्लामी से दस्तयाब है, आप ले सकते हैं, खुद भी देखिएगा, दोस्तों को भी दिखाइएगा। जी मौलाना जी, 2 बेहतर है, 2 पढ़ के सलाम फेरे और तीसरी अलग से पढ़े, या क्या करे? अगर कोई शख्स एक ही वितर पर इत्तेफाक करे ना, उससे पहले कोई और रखना पड़े तो बिल्कुल जायज है। किसी किस्म की इसमें कोई ममानत नहीं, ना कोई दीन में रोका गया। सिर्फ सहाबा किराम में से भी लोग पढ़ते थे, कोई नफल नहीं पढ़ते थे। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह का हवाला तो खुसूसन याद रखें कि वो अशरा मुअशरा में से हैं। वो इशा की नमाज के बाद 4 फर्ज पढ़ने के बाद सिर्फ एक वितर पढ़ते थे, सुन्नत भी नहीं पढ़ते थे। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह का 5 रखते सिर्फ। हजरत इब्ने मसूद ने कहा आप ये क्या करते हैं? उन्होंने कहा आपको क्या तराज है, को गलत कर रहा हूं? अगर उठूंगा सुबह नफल पढ़ लूंगा, वरना वितर एक हो गया, किस्सा खत्म। 4 फर्ज 1 वितर, बस। ये आप अत-तमहीद में इब्ने अब्दुल बर की बाकायदा सरन के साथ, और भी जो साहबा ऐसा करते थे, इसलिए एक ही कोई पढ़े कोई हर्ज नहीं। 3 अगर पढ़ना चाहे फिर ये सही तरीका कि 2 अलग पढ़े और 1 अलग पढ़े। जी जी भाई, जवाब मिल गया आपको? मेहरबानी जी, जज़ाकुमुल्लाह। ये वुजू का जी जो आजकल रिवाज है मसाजिद के हजूर की अज़वाज मुतहरात की बात ही दरमियान वो समझे ऐसे आपने मदरसे कायम कर दिए थे कि हर घर में मुख्तलिफ कबीलों की थी, अपने अपने कबीले की बच्ची से आकर उनकी औरतें मिलती थी, बिला झिझक दीन सीखती थी। वरना अगर ये हजूर की इतनी बीवियां ना होती, इतने कबीलों की ना होती, आधा दीन बर्बाद ही हो जाता। औरतों तक दीन कैसे पहुंच? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब से एक सवाल करना था जी। जी फरमान। ये पता करना था, ये जो बाजार से हम कोई चीज परचेज करते हैं वो क्रेडिट पे मिलती है, अगर 30 दिन के क्रेडिट पे हम लेते हैं तो उसका रेट वो लगा देते हैं 100 रुपया, और 60 दिन का क्रेडिट हो तो उसके ऊपर रेट लगा देते हैं 110 रुपए। ये आया, ये सूद में तो नहीं आती ये चीज? इसका जवाब भी मेरे भाई पहले गुजर चुका है, मगर फिर मैं दोहरा देता हूं कि मेरी समझ के मुताबिक ये ऐन सूद है। एक तो था ना सूद का शायबा, खारज सूद है। अच्छा, बिल्कुल सूद है, बिल्कुल सूद। ये क्रेडिट का जो लेते हैं ना कि भाई द्वार पर उतनी रकम बढ़ाते जाते हैं, नियाज का मुआवजा लेते हैं, सूद ही खुला सूद है कि 100 देकर महीने को 110, 4 महीने के बाद 150, वो सूद ही है। उसी तरह ये है कि चीज की कह इस वक्त ये कीमत है, महीने के बाद 100, को फर्क है इसमें? कोई फर्क नहीं। बिल्कुल ये किस्तों की बै और ये नकद उधार की बै ना गलत। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। इस पर एक गिरा लगाते हैं कि मार्केट के अंदर ये रिवाज भी है कि बंदा कहता है कि पैसे नहीं दे सकता तो आप ड्यू की जो रकम है वो ऊपर चढ़ा के मुझसे फिर 2 महीने बाद ले लें। यानी जो उस अरसे का सूद बनता है ना वो तो आपको मिलेगा, असर रकम भी मिल जाएगी आपको, कोई हर्ज नहीं, आपके पैसे जाया नहीं जा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं जी? मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। जी बहन फरमाइए। जी वो ये मसला था कि ना अक्सर लोगों को ये देखा गया कि वजू से पहले तहारत नहीं करते। जी जी, तो ये बात सही है कि हम तहारत किए बगैर वजू कर सकते हैं? जी मौलाना। और ये कि दूसरा ये कि जो हमेशा के वितर पढ़ते हैं, जी जी, एक हदीस में ये पढ़ा था कि ना तशहद में नहीं बैठना, तशहद में नहीं बैठना, जी नहीं, वैसे ही खड़े हो जाना है, और तीसरी रकअत में हमने अत्तहियात वो सारी पढ़नी है। जी तशहद में बैठना। आप जरा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। जी ठीक है जी। मेरी बहन आपने जो मसाइल पूछे हैं, पहला मसला कौन सा? एक तो तशहद वाला है ना बहन, और पहला मसला आपका और ये कि तहारत हमें अगर हमें बगैर तहारत के वजू करना, वॉशरूम में जाने, बगैर तहारत हम उसके बगैर ही वजू कर सकते हैं? मैंने समझी बात, वो ज़हन से निकल गया था ना पहला सवाल, 2 इकट्ठे थे ना सवाल। तहारत से मुराद आपकी इस्तंजा, कि आदमी पहले इस्तंजा ना करे
تو وضو شروع کر دے. میری بہن یہ بالکل ٹھیک ہے. استنجا صرف اس کو کرنا چاہیے جس کو پیشاب کی یا پاخانہ کی حاجت ہو، ورنہ وضو سے پہلے استنجا کوئی نیکی نہیں بلکہ یہ بدعت شمار ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ وضو کے ساتھ ایک اور زنیمہ لگا لیا، نہیں کرنا چاہیے. ہاں جس نے پیشاب کرنا وہ ظاہر بات ہے کہ طہارت کرے گا اور پخانے والا بھی کرے گا. استنجا اس کے لیے لازم ہے جو پیشاب کرتا ہے یا پخانے کے لیے جاتا. اگر کوئی شخص صاف ستھرا اور اس کو یہ ضرورت نہیں تو بس بسم اللہ کہہ کے ہاتھوں سے شروع کر لے، کسی استنجا وغیرہ کی ضرورت نہیں، طہارت خانے جانے کی ضرورت نہیں. دوسرا سوال آپ کا وطروں میں تشہد کا. تو اس بارے میں آپ نے جو پڑھا نا ٹھیک ہے، لوگ لکھ لیتے ہیں کہ 3 رکھتے ہیں، آپ نے پڑھی اور درمیان میں نہیں بیٹھے. یہ میری بہن روایت نہیں صحیح، غلطی ہوگی بیان کرنے. لم یکو جو لکھا گیا نا بیٹھے نہیں، یہ نہیں تھا. لفظ یہ تھے کہ آپ نے لم یسلم سلام نہیں پھیرا تھا وہاں، اس لیے یہ کوئی نہیں طریقہ کہ درمیان میں نہیں بیٹھنا. صحیح طریقہ جو حدیث پاک سے ثابت ہے نا اس پر آپ لگ جائیں شک و شبہ سے خالی پکا کہ 2 رکعتیں الگ پڑھیں سلام کہہ دیں، 1 رکعت اٹھ کر الگ پڑھیں. یہی حرمین میں ہوتا اور یہی رسول اللہ نے امت کو یہی سکھایا. آپ نے کئی طرح وطر پڑھے مگر ہم نے یہی سکھایا کہ صلاۃ اللیل مسنا مسنا، 2 پر سلام کہتے جاؤ اور 3 رکعتیں واحدہ، آخر میں صرف 1 رکعت پڑھ لو. صحیح طریقہ جو ہے نا جس میں شک نہیں. امام بھی زیادہ اسی کے قائل ہیں، دلیل سے بھی یہی وزنی ہے کہ اگر آپ 3 ہی پڑھنا چاہتی ہیں نا تو 2 شروع کریں، التحیات درود شریف دعا پڑھ کر سلام کہیں، 1 پھر نئی شروع کریں سبحانک اللہ اور الحمد شریف پڑھ کر سورت اس میں قنوت پڑھیں اور اس کا سلام لگ. یہ شفع اور وتر میں فرق، 2 کو کہتے ہیں شفع جوڑا اور 1 کو کہتے ہیں وتر. ان کو الگ الگ پڑھیں تو زیادہ ثابت اور پکا طریقہ یہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں. باقی سارے مشکوک ہیں طریقے. ہم 2 جو ہے نا وہ اتحیات اور جو اشہد اللہ پڑھ کے اور تیسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں تو پھر سبحانہ اسے پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدہ سے دوبارہ پوری رکعت شروع کریں تیسری جو ہے. نہیں میں نے یہ کہا کہ آپ عبد و رسولوں سے آگے درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، سلام کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ 2 رکھتے ہیں جو ان کو الگ کر دیں. یہ نئے سرے سے پہ اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر نئی پھر رکعت شروع کرے اکیلی. اصل طریقہ جو ہے نا وہ میری بیان یہ ہے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، صحابہ کا بھی عمل تھا، ائمہ نے بھی اس کو اختیار کیا. پڑھ کے سلام پھیریں پہلے. ہاں 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیں، وہ بالکل الگ پڑھیں جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی، اور 1 رکعت اکیلی الگ پڑھیں. پھر اس کو تیسری رکعت جب ہم سٹارٹ کریں دوبارہ سے اللہ اکبر کہیں اور دوبارہ سے سٹارٹ کریں. ہاں نئی سٹارٹ کریں. صحیح طریقہ میری بہن یہ ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اختلاف سے بری ہے. بہت شکریہ جی. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا فرمائیں. ستیانہ بنگلہ سے ایک صاحب نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے اور ساتھ ایک سوال بھی بھجوایا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انہوں نے آپ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا بھی کی اور آپ سے مسئلہ بھی پوچھا. اللہ جزائے خیر. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی کتب میں 4 اماموں کا تذکرہ ملتا ہے، امام کیسے بنتے ہیں؟ یہ تعداد صدیوں سے صرف 4 ہی کیوں ہے، جبکہ ان صدیوں میں نہ جانے کتنے اولیاء اللہ اور علماء حق پیدا ہوئے ہیں؟ کیا وہ امت میں امامت کا حق نہیں رکھتے؟ جتنے امت میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے سب امام ہی تھے، اور ان کو امام کہتے ہیں یہ لوگ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، اور اسی طرح امام بخاری، امام مسلم. یہ امامت کوئی نبوت کی طرح کی چیز نہیں کہ وہ خاص لوگوں کو لاٹ ہوئی ہے پھر آپ نبی بننے بند ہو گئے، ایسا نہیں. امامت تو جو بھی کسی فن میں مہارت حاصل کرے گا، زیادہ آگے نکل جائے گا، اس کو امام ہی کہیں گے. ہوتے آئے اور ان کو امام ہی لوگ کہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے دور تک امام شاہ ولی اللہ تک لوگ لکھ دیتے ہیں، امام ناصر الدین البانی لکھ دیتے ہیں. مگر یہ 4 جو زیادہ مشہور ہو گئے نا اس کی بھی ایک وجہ کہ امام ان کے دور میں اور بھی تھے. شام میں اوزاعی تھے، مصر میں امام لیث تھے، ان کی بھی فقہ تھی، وہ چلی بھی اور لوگ ان پر بھی عمل کرتے تھے، اور دین میں کوئی پابندی نہیں تھی کہ اسی کا فتویٰ مانو دوسروں کو. لوگ جس سے چاہتے تھے فتویٰ پوچھ لیتے تھے. مگر بعد میں یہ 4 ایسے خوش نصیب نکلے کہ ان کو بڑے قابل شاگرد ملے جنہوں نے ان کے فتوے مدون کر دیے، ان کی بعد میں شرح کی، ان کی دلیلیں تلاش کی، اور حکومتوں نے بھی اب کئی علاقوں میں ان کو اختیار کر لیا. کہیں مالکی فقہ رائج ہو گئی، کہیں شافعی ہو گئی، کہیں حنبلی ہو گئی. حنبلی تو اس دور میں سعودی حکومت میں صرف آئی ہے، حکومت میں حنفی مسلک جو ہے بہت علاقوں میں چلتا رہا. تو ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ ان کے مسائل جو ہے وہ باقاعدہ لکھے پڑے گئے، ان پر بہت حاشیہ اور شرح لکھی گئی
ان کے مسائل آدمی ڈھونڈنا چاہے تو اس پر پوری تحقیق ہے. دوسرے جو تھے نا ان کے مسائل کتابوں میں مختصر آ جاتا کہ اوزائی یہ کہتے تھے کوئی مستقل کتابیں نہیں بنی, کوئی ان کے پیروں نے ان پر بعد میں لٹریچر نہیں تیار کیا, نہ ملکوں میں ان پر عمل ہوا. اس لحاظ سے یہ چار دوسروں کی نسبت کچھ ممتاز ہو گئے کہ ان کی فقہ کی کتابیں جو ہیں ان کے تو ڈھیر, ان میں دلائل ہیں, پوری تحقیق ہے. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک کے پیرو رہی ان کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے, ائمہ میں سے کسی نے نہیں کی کہ ہم نبی ہماری پیروی کرو. نہ اللہ دن قیامت کے پوچھے گا کہ تم شافعی تھے یا حنفی تھے یا مالکی, یہ نہیں پوچھے گا. صرف یہ پوچھے گا کہ اللہ رسول کی بات مانی, حساب تو اس کا ہوگا. مگر اللہ رسول کی بات ہر شخص نہیں جان سکتا, اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. ان پڑھ کو ہم کہہ دیں جاؤ قرآن حدیث سے تحقیق کرو, وہ بیچارہ تو اردو نہیں پڑھ سکتا. تو صحیح طریقہ جو ہے نا درمیان کی بات وہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا عالم, صحیح معنوں میں عالم یہ نہیں کہ کسی مسجد میں وہ خطیب ہے, عالم جو ساری فقہوں کو پڑھ سکتا, ان کے دلائل جان سکتا, اس کے لیے تو تقلید بالکل شرک اور حرام ہے. وہ کیوں کسی کی پیروی کرے؟ سب کی باتیں دیکھ کر اللہ سے ڈر کر جو دیانتداری سے بات وزنی نظر آتی ہے اس کو اختیار کرے. عالم کے لیے تحقیق لازم ہے جو صحیح معنوں میں عالم ہوگا. مگر عام عالم جو ہے نا, چھوٹے مولوی اور عوام, ان کے لیے تقلید ہے. بڑا نہ منائے تقلید کو, ایسا گندا لفظ نہیں. تقلید یہ ہے کہ آپ دلیل نہیں معلوم کر سکتے, کسی عالم پر اعتبار کریں گے, یہ تو کرنا ہی پڑے گا. کچھ لوگ میری طرف آئیں گے, میری بات کو مانیں گے بیچارے, کوئی مولانا ارشاد الحق صاحب کے پاس جائیں گے, پیر سلطانی صاحب کے پاس جائیں گے. عوام بیچارے کیا کریں گے؟ کسی عالم سے پوچھیں گے, اس کی پیروی کریں گے. عالم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر اس میں اہلیت ہے تو قرآن و سنت اور علماء کی تحقیقات کو جان کر صحیح بات لوگوں کو پیش کرے. اگر اس قابل نہیں ہے تو وہ خود عوام میں سے ہی ہوگا, اسے بھی چاہیے کسی اچھے عالم سے پوچھے. عوام کے لیے کسی عالم کی پیروی, آپ اتحاد بھی جاری رکھتا ہے, تحقیق ہوتی رہتی ہے, جمود نہیں طاری ہوتا. باقی یہ جو نا کندھا دھند ایک کی پیروی کرتے رہو, یہ کہہ دیتے ہیں زبان سے لوگ, عملاً کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی حنفی ہے وہ کہے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم پیرو نہیں. کتنے فتووں میں علماء ان کے شاگردوں کا فتویٰ لیتے ہیں, کہ ابو یوسف کا لیتے ہیں, محمد کا لیتے ہیں, امام صاحب کو چھوڑ جاتے ہیں پھر. تو پتہ چلا کہ اس طرح کی اندھی تقلید جو ہے نا کہ ایک پر جمع کوئی بھی نہیں کرتا. علماء جانچ پر کرتے رہتے ہیں, کس کی بات قوی ہے اس کو لیتے ہیں. یہی طریقہ ٹھیک ہے, علماء چھان بین کریں, عوام ان کی بات پر اعتماد کریں. جزاکم اللہ. فتاوی آن لائن یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والے دینی, معاشی, معاشرتی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر معروف عالم دین مولانا محمد اسحاق مدد اللہ العالی جال والے مرحمت فرماتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 117777. فون نمبر ہمارا دوبارہ نوٹ کر لیجئے 11777. یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ دی سگنلز کیبل نیٹ ورک پر شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے, اور رات 9 بجے بھی یہ پروگرام نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر رانا اکرم بول رہا ہوں. آگے بھی سوال کیا تھا, ماشاءاللہ جواب بہت اچھے آ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. مولانا ایک بہت عظیم سکالر ہیں, مفتی ہیں. جی ماشاءاللہ. تو آج میرا سوال سر یہ ہے کہ لوگ, بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. تو طلاق کیسے ہوتی ہے؟ مولانا تو ماشاءاللہ کئی لڑکیوں کے گھر بسائے ہیں جنہوں کو طلاق ہو چکی تھی. جی ماشاءاللہ. جی. طلاق کے سلسلہ میں پہلی بات تو جو سارے اہل اسلام کو جاننی چاہیے, اور علماء کو بھی چاہیے, اور ٹیلی ویژن پر آ کر اور مساجد میں بھی اس کا اعلان کریں, وہ یہ ہے کہ سارے مسالک جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ طلاق کوئی اچھی بات نہیں. اس لیے طلاق دینے کا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو شریعت میں بہترین طریقہ, جس سے کوئی الجھن نہ بنے. خاندان کا برباد ہونا کوئی معمولی بات نہیں, بچوں کا مستقبل بھی برباد ہوتا. تو طلاق کا صحیح طریقہ جس پر سارے گروہ متفق ہیں, مگر بدقسمتی ہے کہ وہاں عرضی نویس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس پرانا ڈرافٹ لوگ جاتے ہیں, وہ وہی لکھ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق, 3 طلاق میں نے دی, حرام کر لیا. وہ بھی ظالم ہے, جرم کر رہا ہے, پہلے حرام کے مرتکب میں لوگ بھی غلط کرتے ہیں. 1 طلاق اگر آپ کہنے پر مجبور ہو گئے تو زبان سے کہیں میں نے 1 طلاق دی, لکھنی بھی ہے 1 طلاق کہہ دیں, بس خاموش ہو جائیں. 3 مہینے تک 3 حیض تک آپ کو حق ہوگا. اگر آپ واپس لینا چاہیں گے, صلح ہو رہی ہے,
تو آپ کہہ دیں میں نے طلاق واپس لے لی، قصہ ختم ہو جائے گا، سارے مسلک یہی فتویٰ دیں گے اگر ایک طلاق دی ہوگی. اور اگر وہ گزر جائے گا وقت 3 حیض یا 3 مہینے تو پچھلا نکاح ایک طلاق سے ہی ختم ہو جائے گا. اتنے فائر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک طلاق کی قصہ ختم کر دے گی، عورت بھی آزاد ہو جائے گی، جہاں چاہے نکاح کرے. آپ بھی چھوڑنا چاہتے چھوڑ دیا اس کو، مگر پھر ایک راستہ کھلا رہے گا کہ اگر پھر صلح کی کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے، بے شک 20 سال ہو گئے ہوں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ ان کا نکاح ہو سکے، پھر کوئی عالم اختلاف نہیں کرے گا. اب یہ غلط طلاق جو رائج ہے جس کو سب حرام کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 دینا، بعد میں مصیبت بنتی، کچھ کہتے ہیں حرام ہے مگر ہوگی، ہم کہتے ہیں حرام نہیں ہوئی. یہ جھگڑا اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ طلاق غلط دیتے ہیں. ایک طلاق اگر دیں کسی مسلک کے پاس بھی آپ جائیں گے ہر عالم کا ایک ہی فتویٰ ہوگا کہ بھائی 3 مہینے تم واپس لے سکتے ہو. اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں کوئی تکلف نہیں، کوئی حلالہ نہیں، دونوں کو دوبارہ بٹھاؤ، ایجاب و قبول کر دو. اس لیے رانا صاحب صحیح طلاق کا طریقہ جو ہے جو سارے گروہوں کے علماؤں کو ممبر پر بیان کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ بتائیں بھائی اگر کوئی بدنصیب طلاق پر آمادہ ہو گیا ایک طلاق دے اور ایک ہی. یہ الگ بات ہے کہ صدر ایوب کے زمانہ سے اچھا کیا حکومت نے کہ انہوں نے اس مسئلے کو اختیار کر لیا کہ کروڑ بھی آپ لکھ دینا تو یونین کونسل اس کو ایک شمار کر دیا. اچھا کیا انہوں نے کہ ہم نہیں مانتے اس نے 3 دے دی، 3 ہوئی، ایک ہی. یہ صحیح مسلک پر وہ آ گئے، انہوں نے ٹھیک کہا کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہو سکتی، زیادہ بکنے سے زیادہ نہیں ہو سکتی. جزاکم اللہ. رانا صاحب جواب مل گیا آپ کو؟ بہت شکریہ جی، یہ کال کرنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم رکھے. آمین آمین. مولانا آپ کا پروگرام کیبل پر چل رہا ہے، اس حوالے سے ایک بڑا چبھتا ہوا سوال ہے. ایک بہن کلثوم مشتاق نے سوال کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیبل، انٹرنیٹ اور دیگر شیطانی اور ثقافتی الغار سے کیوں کر اور کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ ایک دینی چینل ہے اور 70 غیر دینی ہیں، جبکہ قومی اور ملی سطح پر اس سلسلہ میں کوئی مثبت اور تعمیری کام بھی نہ ہونے کے برابر ہے. کیبل، ڈش، انٹرنیٹ ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائی. اس سلسلہ میں کلثوم بہن میں کیا رہنمائی کر سکتا ہوں؟ ہم سارے اس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، گرداب ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. غلبہ ہے باطل کی وجہ سے، ہر جگہ باطل کا قبضہ ہے. ہم بچوں کو کس جزیرے میں لے جائیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ گھروں میں اس کی ضرورت بھی ہے، اگر ہم نہیں گھر میں رکھتے وہ دوسرے گھروں میں دیکھنے کے لیے چوری چھپے جائیں گے، وہاں اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوگی. مگر ان کی اصلاح کے لیے ہم کیا کریں؟ بس مستطاعت نہیں ہو سکتا. جہاں تک بس میں ہے آپ کچھ دینی کتابیں انہیں پڑھائیں، کچھ اپنے پاس بٹھا کر اللہ رسول کی باتیں سنایا کریں، کوئی اچھے جو چینل ہیں وہ بھی کبھی دکھائیں. آپ کے بس میں تو یہ، مگر یہ طوفان بدتمیزی اتنا زور کا آندھی ہے جو بہائے لیے جا رہی، کچھ چلا رہے ہیں، کچھ شوق سے جا رہے ہیں بہتے، مگر ہے مصیبت. حل اس کا ایک ہی ہے، اس کی طرف ہمت آتی نہیں کہ اس غلبے کو ختم کر کے اسلام کا غلبہ کیا جائے. حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے، ہم اپنی مرضی کے چینل چلائیں، وہ پیغام دنیا کو دیں جو اسلام چاہتا. اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوتی. اس لیے جہاں جہاں کوئی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں ان کا ساتھ دیں. اپنے بچوں کو بھی ایسے اجتماعوں میں لے جائیں جہاں لوگ دین کی بات کرتے ہوں. آج کل درس قرآن مختلف موقعوں پر ہو رہے ہیں، قرآن مجید لوگ پڑھا رہے ہیں ترجمہ کے ساتھ، ان میں خود بھی آپ شامل ہو، خواتین کے بھی ہو رہے ہیں، بچوں کو بھی. جو آپ کے بس میں وہ کریں. باقی اگر پھر بھی کوئی گمراہ ہو جائے گا تو پسرے نوح علیہ السلام کی طرح آپ پھر معذور ہیں، آپ کے بس میں نہیں تھے. جزاکم اللہ. مولانا منان شاہ صاحب جال سے ہمیں سوال بھجوایا ہے جی، کیا ریشم کا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے؟ اور بعض اوقات عام کپڑے کے اندر بھی ریشم کے کچھ داغے یا اس کی کناری ریشم کی بنی ہوتی ہے، اس صورت میں آیا یہ ریشم پہنا جا سکتا ہے؟ ریشم اور سونا تو مرد کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے حرام فرمایا. یہ دونوں چیزیں ہاتھ میں لے کر کہا کہ سونا اور جو ہے نا ریشم یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. مگر جو آپ کا سوال ہے کہ دھاگے اس میں ہوتے ہیں یا کوئی کناری وغیرہ ہوتی ہے، وہ 4 انگل کے برابر حاشیے تک کی معافی. اتنا اگر ہو نا کہ 4 انگل بنتی ہو چوڑائی تو اتنے کی رعایت ملی ہے. یا کوئی شخص بیمار ہو، جیسے بعض صحابہ نے ان کو خارش تھی تو اس زمانے میں یہ علاج کیا کہ ریشم کے کپڑے سے دور، وہ ایک الگ مجبوری ہے، ورنہ اپنی خوشی سے مرد ریشمی لباس نہیں پہن سکتا. ریشم کے بارے میں یہ بات جاننی چاہیے نا کہ ریشم یہ نہیں جس کو ہم سلک وغیرہ کہہ دیتے ہیں، ریشم نہیں بن جاتا. ریشم وہ حریر جو کیڑے سے نکلتا، شہتوت کا کیڑا جو ہے نا اس کا لعاب جو ہوتا ہے اس سے جو تیار ہوتا، حریر صرف اس کو کہتے ہیں. دوسرے کپڑے کتنے نرم و نازک ہوں یہ ریشم نہیں کہلاتے، ان سے پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، وہ اس سے بچنا چاہیے. جی جزاکم اللہ. ایک دوست نے اسی مجلس سے سوال بھجوایا ہے
کہ کیا سورہ یوسف اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، یا کسی اور موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی جسے احسن القصص کہا گیا ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ سورہ یوسف کا شان نزول جو ہے نا پس منظر ہے، وہ تو اس واقعہ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے جس میں بیان ہوا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو وطن سے نکالنے میں عافیت سمجھی کہ یہ یہاں سے چلا جائے گا تو چلو قصہ ختم ہو جائے گا، باپ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا، اسی طرح اس وقت قریش بھی یہ تجویزیں سوچ رہے تھے کہ اگر ہم قتل نہیں کر سکتے تو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ قتل کی تجویز تو بالکل آخر میں پاس ہوئی نا، پہلے یہی ارادہ تھا کہ اپنی بستی سے نکال دیں، جدھر جی چاہے چلا جائے، ہم میری جان تو چھوٹے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتاری کہ یہی کم وقت جو سوچ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سوچا تھا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سلطنت مصر کے مالک بن گئے، انہیں پھر ان کے سامنے عاجز ہو کر پیش ہونا پڑا، غلہ لینے کے لیے گئے، بعد میں معافی مانگنی پڑی۔ تو اس آئینہ میں اللہ تعالیٰ نے تصویر دکھا دی، نام یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کا، مگر بات ساری رسول اللہ اور قریش کی ہے۔ بالکل وہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ ہجرت کر گئے، مگر نتیجہ قریش کی توقع کے بالکل برعکس نکلا۔ وہاں اسلامی حکومت ہو گئی، آپ کی عزت و شوکت بڑھ گئی، انصار مل گیا، دین غالب آ گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، اور یہ بھائی پھر برادران یوسف کی طرح ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ حضور نے پوچھا اب کیا کروں تمہارے ساتھ؟ تو کہنے لگے پھر آپ شریف بھائی ہیں، شریفوں کی اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ کوئی تمہارے اوپر پھٹکار نہیں، میں نے معافی دی۔ تو یہ سارا قصہ جو ہے اس زمانے کا ہی ہے جب یہ بھی تیاریاں کر رہے تھے کہ حضور کو یہاں سے جلا وطن کیا جائے۔ اللہ نے کہا جلا وطنی حضور کے حق میں بہتر ہوگی، آپ لوگوں کو شرمسار ہونا پڑے گا۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے ہمارے بھائی محمد رفیق صاحب نے علی ٹاؤن بابا چک سے ایک سوال کیا تھا کہ ایک عورت جس کی عمر 60-70 سال ہے عمرہ کے لیے جانا چاہتی ہے، محرم اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک خاندان میاں بیوی بھی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، کیا یہ محترمہ ان کے ساتھ بطور محرم بنا کے عمرہ کے لیے جا سکتی؟ کچھ ائمہ نے ایسی عورتوں کے لیے یہ گنجائش تو نکالی ہے کہ اگر وہ سن رسیدہ ہیں اور جا رہے ہیں کچھ لوگ اپنی محرم عورتوں کے ساتھ تو جا سکتی ہے، امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں، مگر یہ نص صریح کے خلاف ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی عورت سفر حج نہ کرے سوائے اپنے خاوند کے یا محرم کے، آپ نے کوئی نہیں اس میں استثناء کیا کہ اس عمر کی عورتیں جا سکتی ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ فتنے کا اندیشہ تو ہر وقت ہوتا، کہنے والوں نے ٹھیک کہا لکل ساکتۃ لاکتہ، گری پڑی چیزوں کو بھی معاذ اللہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب خرابی واقع ہو جائے، نہیں جانا چاہیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کون بات کر رہے ہیں جی؟ ہاں جی مسئلہ پوچھنا حاجی صاحب اور آنا جی۔ جی کون بول رہے ہیں؟ علی احمد بول رہا جی۔ علی احمد صاحب امناباد تو۔ جی جناب بھائی فرمائیے بھائی۔ ایک ہے جی اتا جی آتے بیٹھنے لگے انگلی یہ تو میں کہ بندہ تمہیں پوچھ گیا امر نال دا۔ جی جی پوچھ گیا جی۔ پوچھ لیا انہوں نے؟ جی جی۔ انہیں پوچھنا یہ ہے بھی ایک فرضاں دی نماز تو بعد اپنے متھے تے ہاتھ رکھ کے بہ جاندے، یہ دا کوئی ثبوت ہے؟ یعنی فرض نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کوئی دعا پڑھتے ہیں یا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جو بندی اعتراض۔ جی جی۔ حاجی علی احمد صاحب آپ نے جو پوچھا کہ سلام کے بعد سر پر ہاتھ رکھنے، ماتھے پر نہیں رکھتے، سر کے اوپر رکھتے ہیں۔ ہاں جی تو پھر کوئی حاجی صاحب علیان بول رہا ہے۔ ہاں میں نے پہچان لیا حاجی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے تندرستی۔ وہ کئی دے رکھتے ہیں متھے دے ہاتھ رکھ رہے، کئی سر دے ہاتھ رکھنے تھے۔ ماتھے پر رکھنے والے تو نادان رکھتے ہیں سر پر، اور ایک دعا پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی یہ ہے جی۔ اس کا ذکر تو حاجی صاحب ہے، مجموع الزوائد میں روایت تو لکھی ہے کہ ہاتھ رکھے اور 3 بار یہ دعا پڑھے، مگر وہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا ہاں ضعیف ہے، اس لیے اگر کوئی کر لیتا تو اس کو بھی ہم اتنا زیادہ برا نہیں کہہ سکتے، بچنا چاہیے، بدعت نہ ہو جائے۔ جو بات علامہ شامی نے رد المختار میں لکھی نا بہت قیمتی ہے کہ اگر کسی عمل کے بارے میں شبہ ہو جائے، کچھ دلیلوں سے پتا چلے کہ یہ سنت ہے، کچھ سے پتا چلے کہ بدعت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی سنت کو بھی چھوڑ دینا لازم ہے، کیونکہ اگر وہ سنت ہے تو چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، ثواب رہ گیا، اور اگر بدقسمتی سے وہ بدعت نکلی تو اس کا بال کون بھگتے گا؟ اس لیے سنت تک وہ چھوڑ دینی چاہیے جس میں بدعت کا خدشہ ہو۔ ہاں نہیں ایسی چیز کرنی چاہیے جس کا ثبوت پکا نہیں۔ کہ امام صاحب کہڑے کا نام لیا جی؟ ہاں کہڑے امام صاحب کا نام لیا جی؟ امام علامہ شامی کہتے ہیں کہ محمد ابن عابدین، یہ حنفی علماء میں سے 2 صدیاں گزری ہیں حاجی صاحب، بہت چوٹی کے عالم ہوئے، ان کے فتاوے کے بغیر کام نہیں کسی عالم صاحب ہی جڑے ہے رد المختار۔ اچھا
جی علی احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اللہ حافظ. فتاوا آن لائن یہ پروگرام روزانہ شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے نشر کیا جاتا ہے. اس پروگرام کے اندر آنے والی فون کالز اور احباب کی طرف سے آنے والے سوالات کے براہ راست جوابات دینے کے لیے قابل احترام محقق اور ہر دل عزیز عالم دین مولانا محمد اسحاق مدظ العلا علی جال والے تشریف فرما ہوتے ہیں. اگر آپ کو بھی اس سلسلہ کے اندر مولانا سے کوئی رہنمائی چاہیے تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. یاد رہے کہ یہ پروگرام شام 4:30 بجے دی سگنلز کیبل نیٹ ورک پر اور پاک کیبل پر، شاہین کیبل، پاکستان کیبل پر بھی نشر کیا جاتا ہے. دی سگنل کیبل نیٹ ورک پر یہ پروگرام نشر مقرر کے طور پر رات 9 بجے بھی پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی اپنی عملی زندگی کے اندر دین کے حوالے سے رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. مولانا محمد اسحاق مدظ العلا علی جال والے آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز کا براہ راست جواب دیتے ہیں. جی مولانا، ایک بہن عائشہ ندیم نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ میں ایک دینی ادارہ کے اندر صدر مدرسہ ہوں. میری دینی تعلیم بھی واجبی سی ہے. اس حالت کے اندر بچیاں اور طالبات مجھ سے سوال کرتی ہیں اور میں انہیں جوابات بھی دیتی ہوں. کیا شرعی اعتبار سے میرا ایسا کرنا درست ہے؟ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے اور آپ کے اس کام کو قبول فرمائے. بچیوں کی تدریس میں آپ مشغول ہیں. دین کا علم پڑھانے سے بڑا کام کون سا ہو سکتا؟ مگر مسائل کا جواب دینے کے لیے آپ یہ احتیاط کریں کہ جو مسائل تو عام نوعیت کے ہیں، سارے علماء جانتے ہیں، عام کتابوں میں لکھیں، وہ تو بے شک آپ بچیوں کو بتا دیا کریں. اور جو مسائل کچھ تحقیق طلب ہے نا، ان میں احتیاط کریں، کیونکہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. آپ ایک بات کہہ دیں کہ یہ دین میں، حالانکہ وہ دین میں نہ ہو تو اس کا گناہ بہت بڑا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اس کو بڑا جرم اللہ نے شمار کیا کہ جس چیز کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں اس کو کیوں کہتے ہو کو دین کیا. اس لیے ایسے مسائل جو تحقیق طلب ہو نا، ذرا جن میں اختلاف ہو، وہ آپ کسی عالم کی طرف رجوع کریں یا کریں. باقی مسائل بچیوں کو سکھلاتی رہیں. اللہ آپ کو اجر دے. جزاکم اللہ. ہمارے بھائی ہیں جی ابرار الحق صاحب، انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے کہ یہ عام دنیا کے اندر یہ مروج ہے. ایک آدمی دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی نئی دلہن کو کہتا ہے کہ میں سابقہ بیوی کو طلاق دے دوں گا، اور طلاق کے کاغذات بھی بنوا لیتا ہے، جبکہ سابقہ بیوی کو طلاق دیتا نہیں ہے. تو ان حالات کے اندر سابقہ بیوی سے اس کا تعلق کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر تو اس نے کاغذ بنوائے جعل سازی کے طور پر، زبان سے نہیں کہا کہ میں نے طلاق دی، نہ ان کاغذوں پر دستخط کیے، تو پھر تو وہ اس کی بیوی ہے پہلی. دوسری بیوی سے اس نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، جیسے بھی ہے، مگر وہ پہلی بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلی. زبان سے کہنا چاہیے یا تحریر پر دستخط کرنے چاہیے. اگر یہ کام اس نے نہیں کیا تو طلاق تو نہیں ہوئی. وہ بیوی پہلی اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ تعلقات اس کے جائز شرعی تعلقات. مولانا یہ بڑا ٹیڑھا سا مسئلہ ہے. انہوں نے دوبارہ پوچھا ہے کہ دستخط کیے ہیں لیکن پہلی بیوی تک کاغذ نہیں بھجوائے جان بوجھ کر. اس کی نیت کے اندر ہی یہ بات تھی کہ نئی بیوی کو راضی رکھنا ہے لیکن پہلی بیوی کو چھوڑنا نہیں. اگر تو اس نے کاغذوں پر دستخط کیے تو بھیجے ہیں کاغذ یا نہیں بھیجے، اس عورت کو پہلی کو طلاق ہو گئی. بھیجنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو قانونی ہے نا معاملہ کہ اس کو بھیجیں یا اطلاع دیں. ورنہ ایک شخص نے آدمیوں کے سامنے کہہ دیا میں نے طلاق دی یا کاغذ پر لکھ دیا، طلاق تو ہو گئی. بعض بچیاں ایسا کرتی ہیں کہ کاغذ جاتے ہیں ڈاک میں وصول نہیں کرتی. یہ ان کی بے خبری اور نادانی. ان کے وصول نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس نے تو طلاق کہہ دی، لکھ دی. تو اگر دستخط کر دیے تو طلاق ہوگی. مگر وہ اس نے کوئی ایسا ہیلا نہ کیا ہو کہ عدت کے اندر ہی رجوع کر لیا ہو، پھر کیا کیا جائے؟ کہ دوسری بیوی جو دھوکہ کھا گئی، وہ اس نے طلاق تو ضرور دی تھی مگر عدت کے اندر ہی رجوع کر لیا، اس کو حق تو تھا. یہ تو بہن سارا کچھ دیکھنا پڑے گا کیا کیا اس نے. جی جزاکم اللہ. عمر ولی صاحب ہیں جی، انہوں نے سوال بھجوایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سننا فرض ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ کس طریقے سے اور کیسے پڑھی جا سکتی؟ تلاوت جو ہے نا قرآن مجید کی سننا، یہ جو مسلکن لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے سنو، یہ غلط بات ہے. یہ کسی عالم نے نہیں کی، نہ ایسا ممکن ہے. لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اسپیکروں پر مولویوں نے تلاوت شروع کر رکھی ہے، لوگ کاروبار چھوڑ دیں. نہیں، کوئی ایسی تلاوت سننے کا حکم نہیں. صرف 2 تلاوتیں. قرآن پاک کی آیت جو نازل ہوئی وہ تو خیر ہمارے قرآن پڑھنے کے بارے میں آئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام اور صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے
تو کفار شور و غل کرتے تھے. انہوں نے یہ آپس میں طے کر لیا نا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، سنو ہی نہ، شور کیا کرو پھر ہم بچیں گے ورنہ یہ جادو ہے. ان کے جواب میں اللہ نے یہ اتارا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اور نامرادو جب پڑھا جائے تو سن لیا کرو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون، شاید تمہاری قسمت میں رحمت ہو جائے. کفار کی بات ہے. مسلمانوں کا کیا معاملہ نماز میں، اس میں ذکر نہیں، خام خواہ لوگ اس بحث میں لے آتے ہیں. اور پھر یہ ظلم بھی کرتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام کو آہستہ پڑھنے کا حکم دل میں، تو وہاں بھی اس آیت کو چسپاں کرتے. مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کافروں کے حق میں جو اتری تھی مسلمانوں کے کیس میں بھی اس کو گھسیٹنا ہے تو یہ تو اللہ کا خوف کرو کہ جن نمازوں میں امام آہستہ پڑھ رہا وہاں وہ کیا سنیں، اس کے منہ کے ساتھ کام جا کر گئے. جہری نمازوں میں تو کوئی بات چلو تھوڑی بہت بن گئی، اونچا پڑھ رہا آپ کہیں جی سنو، جب وہ پڑھی دل میں رہا اس کو حکمی دل میں پڑھ، وہاں یہ آج کیا کام دیتی. بالکل دھاندلی اور ظلم رہ گیا کہ لوگ جو فاتحہ پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید جو امام پڑھتا ہے نا ہم اس کو سنتے ہیں. مگر سورہ فاتحہ کا حضور نے استثناء کیا کہ جب آگے قرآن پڑھے فاتحہ سن. فاتحہ جو ہے نا امام کے پیچھے بھی تم پڑھ سکتے ہو اگر آرام سے پڑھ لو، گڑبڑ نہ ہو. اس حدیث کی وجہ سے کہ جب امام بلند آواز سے پڑھے تو اور کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ. یہ جو فاتحہ کو آپ نے ایکسپٹ کیا نا کہ یہ الگ ہے، اس کی وجہ سے وہ پڑھتے ہیں کہ یہ سارے مسلمانوں کو دہرانا چاہیے، یہ وہ نغمہ کورس جو مل کر گانا چاہیے. آگے جب شروع کرے گا قرآن پھر خاموشی سے سنائیں. یہ سورہ فاتحہ حضور نے خود حدیث میں کہا کہ جب میں اونچی پڑھوں اور کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ. اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، حضور کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ یہ پڑھ لیں گے، جب آگے قرآن شروع ہوگا جو امام بلند آواز سے پڑھے گا پھر خاموشی سے سنیں گے. زور اثر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں آپ اور اس کے ساتھ صورتیں بھی پڑھیں. جب تک امام رکوع نہیں کرتا پڑھتے جائیں، ایک صورت ختم ہوگی اور شروع کر لیں، اور اگر شروع کیا درمیان میں امام جھک جاتا جھک جائے. سری نمازوں میں جن میں امام دل میں پڑھتا وہاں چپ رہنے کا کیا تو کر، کوئی عقل کا جو ہے واقف آدمی بتائے کہ کیا اس وقت خاموش رہنے کا تو کر. سوچتے رہتے ہیں کہ کب اللہ اکبر، تو اس سوچ کی بجائے بہتر نہیں سورہ فاتحہ پڑھے. اور اس لیے بڑے بڑے حنفی علماء نے بھی کہا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ سری نمازوں میں سورہ فاتحہ اور سورت بھی پڑھنی چاہیے. جن رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے یہ تو مولانا تقی عثمانی، ظفر عثمانی، عبداللہ لکھنی سب کہتے ہیں کہ سری نمازوں میں تو خاموش رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں جی؟ بیٹا کچھ ان کی جاتی ہے کہ انہوں نے عادت بنا لی ہے کہ وقتی چین بنا لی ہے، یہ خود فقہ جعفریہ کے بھی خلاف ہے. اس زمانے میں بہت بڑے عالم سرگودا میں بہت بڑے مجتہد عالم مولانا محمد سانو نے کتاب لکھی ہے فقہ جعفریہ، وہ خود لکھتے ہیں کہ بھائی کس نے تمہیں بتایا کہ تین ہی نمازیں پڑھو 3 وقتوں پر. 5 وقتوں پر نماز ہوتی تھی، 5 اذانیں ہوتی تھی، ائمہ اثنا عشر بھی پڑھتے تھے. حضور خود کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے. مگر اس حد تک بات ان کی بھی درست ہے جو ہم نہیں ماننے پر آتے کہ کبھی کبھی بلا وجہ بھی 2 نمازیں حضور نے اکٹھی کی. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، مدینہ میں رہتے نہ بارش تھی، نہ خطرہ تھا، نہ سفر تھا، نہ بیماری تھی. 2 نمازیں زور اثر کی آپ نے، 4 فرض اس کے 4 اس کے 8 پڑھے، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. پوچھا لوگوں نے کہ ایسا حضور نے کیوں کیا؟ فرمایا اسی لیے کہ تنگی امت سے ختم ہو جائے. اگر کوئی ایسا بھی کر لے جائز ہے، تو کبھی کبھی یہ بھی کر لیا جائے تو کوئی شک نہیں اس میں، یہ بھی جمع درست ہے. مگر جیسے ان لوگوں نے عادت بنا لی ہے، وہ اپنے مسلک کے بھی خلاف ہے، ضد ہے، وہ کہتے ہیں سنی نہیں کرتے ہم نے جان بوجھ کر کرنی. اس کو آپ ضد اور تعصب کہہ لیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے 5 وقت اسی طرح لکھے ہوئے ہیں جس طرح ہمارے اوقات نا کہ یہاں سے زور ہے یہاں تک، اسی طرح سارے باقاعدہ فقہ اور حدیث کی کتابوں میں. زید نے ہر گروہ کو حق سے دور کر دیا، ہم سرے سے اکٹھا کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور انہوں نے عادت بنا لی ہے کہ وقت ہی 3 رہ گئے. جزاکم اللہ. روہیل بھائی بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک کیبلز کے مختلف چینلز پر چلایا جاتا ہے. دی سگنل کیبل نیٹ ورک پر شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک، اور نشر مقرر کے طور پر رات 9 بجے کے بعد بھی پیش کیا جائے گا. پاک کیبل کے چینل نمبر 2 پر، شاہین کیبل پر بھی، پاکستان کیبل کے چینل نمبر 5 پر یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی اپنے مسائل کے حل کے اندر رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800
117777۔ ہر روز شام 4:30 بجے کے بعد مولانا محمد اسحاق جال والے مدظلہ العالی یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز کا براہ راست جواب دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔